الحمد للہ رب العالمین۔ میری قسمت کام نہیں کرتی، میں جو بھی کام کرتا ہوں ادھورا رہ جاتا ہے، قسمت کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ سب نظام ہے میرے اللہ کا، تو اس کے لیے آپ استغفار پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ میرے شوہر فوت ہو گئے، بچے چھوٹے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں، تو میں اگر قومی بچت میں پیسے رکھوا کر مہینے کا نفع لیتی رہوں، ناجائز ہے۔ ایسے بینک میں رکھیں جو اسلامی بینک ہے۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، 4 مہینے سے میری تنخواہ نہیں آ رہی، اللہ مشکل حل کرے۔ 2 رکعت نماز برائے حاجت پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح پڑھا کریں، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ ویسے آپ یہ کریں کہ یقین کو خلل میں نہ ڈالا کریں۔ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ عمرہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو آپ عمرہ کر چکے تو آپ کر چکے، گناہ معاف ہو گئے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ فلاں بزرگ کے قدموں میں بیٹھیں گے تو معاف ہوں گے، اس بزرگ کے اپنے تو معاف نہیں ہوئے۔ اگر پڑوسی سے 10 محرم یا 12 ربیع الاول کو بریانی آ جائے پھر وہ کون چھوڑتا ہے؟ لیکن نہیں کھانی چاہیے، ناجائز ہے۔ جادوگر اگر کسی کو قتل کرے، شریعت اسلام میں تو جادوگر کا قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ حکم کون دے گا؟ قاضی دے گا یا امیر وقت دے گا؟ جو آدمی شرک میں ملوث ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا نہ کرے نکاح، کیونکہ جب وہ مشرک ہے تو مسلمان ہی نہ رہا نا، تو غیر مسلمان کے ساتھ کیسے نکاح ہوگا؟ ہمارا ہوٹل جو ہے وہ مین روڈ ابراہیم خلیل اللہ پر ہے، باہر لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا ہوٹل کے اندر ہماری کمزور اور بزرگ عورتیں نماز اپنی پڑھیں؟ اس کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی، وہ تو کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت پڑھ سکتی ہے جب کمرے سے نکل کے سب کے پیچھے بیٹھ گئے۔ میرے بڑے بھائی کا بڑی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، اس لیے ہر وقت ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، بہرحال وہ عمرہ کر سکتے ہیں وضو کر کے، وہ مجبوری ہے ان کی، نہیں روک سکتے۔ لذا لیا سے میرے بھائی قاری آصف کے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عمرے کے لیے آئے، عمرہ کر لیا ہے، لیکن اب اگر عمرہ کرنا چاہیں تو کیا دوائی کھا کے حیض روکنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، لیکن یقین ہو کے رک جائے گا، ورنہ ہوتا یہی ہے کہ وہ اور گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مکے میں 4 دن کا قیام ہے، تو آپ تو سنت موقع نہیں ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ میں انڈیا تلنگانہ سے ایک مدرسہ بنام تعلیم القرآن چلاتا ہوں، اللہ کامیاب کرے، مدرسے کو اللہ ترقی دے۔ بعض لوگ عمرے کے طواف وداع کے بعد اگر رہ جائیں تو پھر بھی آئیں، نماز پڑھیں، طواف کریں۔ طواف وداع کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں نکال دیا ہے۔ کہتے جی کہ میرا نام حمزہ ہے، حضور کے روضے پر جو آدمی داڑھی منڈوا کے جائے تو حضور سلام کا جواب نہیں دیتے۔ مگر میرا بھائی یہ حدیث وفات کے بعد کی تو نہیں ہے، زندگی میں ایک آدمی آیا تھا جس کی مونچھیں بڑی تھیں اور داڑھی منڈی تھی، تو حضور نے منہ پھیر دیا۔ اسی سے علماء اندازہ لگاتے ہیں کہ بھی موت کے بعد بھی پھر یہی ہوگا۔ جب ہم تشہد میں ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی کہتے ہیں تو کیا حضور جواب دیتے ہیں؟ بالکل نہیں، تو حضور ہر نمازی کے ساتھ بیٹھے ہیں، پھر وہی حال نازل والا مسئلہ ہو گیا۔ یہ تو حضور نے اللہ کے آگے دربار میں عاجزی کر کے 3 چیزیں پیش کی تھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے بطور انعام فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے۔